ایک بار میں باہر کے سفر میں تھا، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ جاپان سے آ رہا تھا۔ تو اس نے بتایا کہ میں جاپان میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں اور اس وقت میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ ریسرچ کر رہا تھا کس بات پر؟ وہ سائلنس پر، سائلنس، چپ، خاموشی پر، یعنی یہی اس کی ریسرچ کا موضوع تھا کہ سائلنس کیا ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں سائلنس پر ریسرچ کر رہا ہوں، تو میں نے کہا آپ کو میں پرافٹ آف اسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ تو میں نے یہی حدیث سنائی، من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو اس نے جلدی سے اس حدیث کو لکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہاف آف دا وزڈم ہے، یعنی اس میں ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ کبھی چپ رہنا جو ہے وہ بولنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کبھی کرنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کرے، کبھی بولنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی چپ رہے۔ یہ بہت بڑی سائنس ہے۔ وہ آدمی جو سائلنس پر ریسرچ کر رہا تھا، اس نے اس کی امپورٹنس سمجھا، اس کی امپورٹنس کو، تو بہت ہی زیادہ اس نے دلچسپی کے ساتھ اس کو لیا اور لکھا اس کو، اس کا ٹرانسلیشن، اس کا مطلب مجھ سے پوچھا۔ آپ غور کیجئے کہ جو اس میں شبد ہیں وہ کیا ہے؟ من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اس نے سالویشن پائی۔ کتنی بڑی چیز ہے نجات، کتنی بڑی چیز ہے سالویشن۔ اس سے آپ نے جوڑ دیا چپ رہنے کو۔ گویا کہ چپ رہنا ان ایکشن نہیں ہے۔ چپ رہنا یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہیں، چپ رہ کر بھی آپ کچھ کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے جو ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو ملتی ہے۔ چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا سوچے ہوئے نہ بولنا۔ یہ آپ کے اندر عادت ہونی چاہیے کہ بلا سوچے آپ کبھی نہ بولیں۔ بولنا ہو تو پہلے سوچیں۔ من سمتا نجام، یہ کا مطلب نکلا کہ چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولنے سے پہلے سوچ رہے ہیں، ایکشن لینے سے پہلے پلاننگ کر رہے ہیں، کود پڑنے سے پہلے اپنا نقشہ بنا رہے ہیں، اسسمنٹ کر رہے ہیں سچویشن کو۔ یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں، من سمتا نجا۔